السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ وعلی آل سیدنا محمد یا ایھا المشتاقون بنور جمالی بلع العلا بکمالی کشف الدجی بجمالی حسنت جمیع صالی صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا طیبا مبارکا فیہ جزیلا جمیلا دائما البدوان۔ برادران اسلام، کاروباری حضرات، تجار، بزنس مین جو تو ادائے قرض اور فکر و غم دور ہونے کی دعا، کاروبار کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے فکر و غم دینوی دنیاوی فکر اور پریشانی میں جو لوگ گرفتار ہے ان کے لیے، اور جو رزق کے متلاشی ہے اور سارے راستے ان پہ بند ہے، تو قرض کی پریشانی سے بچنے کے لیے مسنون ذکر یا مسنون دعائیں۔ اگر کوئی قرض یا کسی اور دینوی فکر اور پریشانی میں گرفتار ہو تو صبح شام یہ دعا پڑھا کرے 100 مرتبہ، یا کثرت سے بھی پڑھے۔ یا ابو داؤد جلد 1 224 نمبر حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر فکر و غم سے، اور تیری ہی پناہ لیتا ہوں عاجزی اور کاہلی سے، اور تیری ہی پناہ لیتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور تیری ہی پناہ لیتا ہوں قرض کے غلبہ اور لوگوں کے ظلم و ظلم سے، تو مجھے ان سب سے بچا لے۔ جب آپ نے اللہ کو پکارا اور سجدہ ریز ہو گئے توبہ نصوحہ کی یقینی کامل سے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ میرے اور آپ کے قول میں شک ہو سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی قول میں یا فعل میں یا صحابہ سے جو اذکار یا جو حدیث ہمیں پہنچے اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے، ہم میں کمی بیشی ہو سکتا ہے، ہم میں کمزوری ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ بڑے صاحب ایمان لوگ تھے۔ تو صبح شام دونوں وقت یہ مسنون ذکر یا دعائیں پڑھی جائیں۔ جب آپ اس پہ عمل کریں گے اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں گے تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں پہ راستے آسان کرے گا۔ دوسری دعا، یہی دعا دوسرے حدیث میں صحیح بخاری 6369 میں یہ جو دعا حزنا اور حزنا دونوں سے ٹھیک ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس کا ترجمہ یہ، اے میرے اللہ
میں مصیبت، غم، بے بسی، سستی، بخیلی، بزدلی، سخت قرض اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو جب آپ نے اللہ کو پکارا اور اللہ کے پناہ میں سائل چلا جاتا ہے تو پیچھے کیا رہتا ہے؟ اللہ خود کفیل ہو جاتا ہے، اللہ خود وکیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا اس طریقے سے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، قرض یا کاروبار میں ترقی کے لیے کاروباری حضرات کی پریشانی جو ہے، ظاہر ہے جو ملک کے حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ کے احکام سے اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، پھر ہم پہ ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں اور ہمارے ساری زندگی جو ہے نا وہ اجیرن ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ جو کچھ ہے، تو یہ جو موجودہ حکمران ہے یہ غاصب ہے، یہ ظالم ہے، اس کو کسی لحاظ سے بھی، شریعت کی روح سے بھی، اخلاق کی روح سے آپ اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے، وہ نا اچھے ہیں۔ بہرحال قرض کی پریشانی سے بچنے کے لیے مسنون ذکر جو ہے، جامعہ ترمذی 3563 میں یہ حدیث آئی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وعاننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ اپنے حرام سے بچا کر اپنے حلال سے مجھے کافی ہو جائیں، اور اپنے فضل سے اپنے علاوہ ہر کسی سے مجھے بے نیاز کر دے۔ یاد رہے یہ وظیفہ پورے یقین اور شوق کے ساتھ پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی قرض سے نجات عطا فرمائیں گے، رزق حلال آپ لوگوں کا مقدر ہو جائے گا، اور رزق کی، کاروبار کی، بے روزگاری کی جو پریشانی ہے اس سے نجات ملے گی۔ تو پریشانیوں اور دکھوں سے بچاؤ کے لیے یہ 3 دعائیں، تو اس سے آپ 2 بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ 2 دعا ایک جیسے ہیں، صرف اس میں اعوذ بکا کا لفظ زیادہ ہے۔ تو اگر آپ دونوں پڑھنا چاہتے ہیں تو صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں، یا اور اس کے علاوہ کثرت سے پڑھیں۔ تو اس میں اعوذ بکا کا لفظ آیا ہے، تو آپ اگر اعوذ بکا 1 مرتبہ بھی پڑھیں اس حدیث کی روح سے تو عمل ہو جائے۔ مثلا اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والحزن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال، اور اس کے بعد اس ترتیب سے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وعاننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دونوں دعائیں صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں، اور پھر کثرت سے پڑھیں۔ کثرت مینز جتنی آپ میں طاقت ہے پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی زندگی آسان ہو جائے گی۔ پرسکون زندگی کے لیے یہ نبوی نسخے، اس پہ عمل کیجئے گا۔ اس میں اعوذ بکا کا لفظ زیادہ ہے۔ مثلا آپ کو مثال دے رہا، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن، پھر دوسری لفظوں کی واعوذ بکا من العجز والکسل، واعوذ بکا من الجبن والبخل، واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ہر 2 لفظوں کے ساتھ واعوذ بکا آیا ہے، تو آپ اس حدیث پہ عمل کریں، اعوذ بکا 1 مرتبہ پڑھیں، یہ حدیث بخاری ہے 6379، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تو والحزن کے بعد والحزن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مزید رہنمائی کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے میری مزید رہنمائی ہو جائے تو آپ مجھے واٹس اپ کریں، تو یہ دعائیں میں آپ لوگوں کو واٹس اپ پر بھی بھیج دوں گا، لیکن آپ اس پہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ نصوحہ کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں توبہ نصوحہ کرے۔ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگے اور اس کے علاوہ تمام امت مرحومہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، تحصیل کے لیے، ٹاؤن کے لیے، سب تحصیل کے لیے، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، پتہ نہیں کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ یہ جو اذکار آپ پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد آپ اجتماعی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے یہی انمول خزانہ ہے، خوشگوار زندگی کے لیے یہی انمول خزانہ ہے، دلوں کے سکون کے لیے یہی انمول خزانہ ہے، یہی اذکار نبویہ ہے، اور اسی سے لوگ کی روحانیت ڈیولپ ہوتی ہے، اسپرچول، اور زندگی میں آسانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اذکار کے وسیلے سے برکتیں عطا فرماتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو خوشگوار زندگی کے لیے، دلوں کے سکون کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، تنگ دستی مفتی سے نجات کے لیے، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ کی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، آپ کی دنیا اور اخروی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی آ جاتی ہے، آپ کے تمام آپ سے ریلیٹڈ، آپ کے خاندان کے یا آپ کے وابستہ جو افراد ہے، بیوی بچوں کے، تماموں کے معاملات آپ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ذکر صرف تنگ دستی مفلسی کے لیے کام نہیں کرتا، اور یہ تمام چیزوں کے لیے کام کرتے ہیں جو آپ کے تصور میں ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے۔ تو میری دعا ہے کہ یہ میرا پیغام جدھر جدھر جا رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کے بعد شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔